سلطان بابا کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھے، میری جانب دیکھتے رہے۔ پھر جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کی روح پر ہمیشہ کے لیے تمہارا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یا کوئی بھی اور کبھی بھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہم سب نے ہی چونک کر سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ حاجی رزاق اور ان کے پورے خاندان کا عامر سمیت پریشانی کے مارے رنگ ہی اڑ گیا۔ حاجی صاحب ہکلائے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ اس طرح تو… سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر حاجی رزاق کو روک دیا اور میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو بولو، منظور ہے یہ سودا؟ سلطان بابا نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ بولو، ہمت ہے ایک انسان کی کسوٹی پر پورا اترنے کی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہم انسانوں کی مکاری اور ہمارے ظالم اور جابر ہونے کے بارے میں کہا تھا، لیکن اب ان میں سے ہی ایک انسان تم سے تمہارا وعدہ مانگ رہا ہے۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم جیتے تو رباب تمہاری، اور اگر میں جیتا تو تمہیں یہ بسیرا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور یاد رہے، میرے اور تمہارے درمیان ضامن صرف وہی ہوگا جو ہم دونوں کا پروردگار ہے، یعنی میرا اور تمہارا اللہ۔ کچھ دیر تک کمرے میں گمبھیر سی خاموشی طاری رہی، پھر میرے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان بابا نے ایک لمبی سی سانس لی۔ تم اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور تمہارے بقول یہ خود بھی تمہاری محبت میں شدید طور سے مبتلا ہے۔ تمہیں یہی بات ہم سب پر ثابت کرنا ہوگی۔ اگر میری بات سچ نکلی اور یہ تمہارے سحر کے زیر اثر ہوئی تو تمہارا دعویٰ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا۔ تمہیں ایک بار اسے مکمل آزاد کر کے کسی بھی روپ میں اس کے سامنے آنا ہوگا۔ اگر رباب یاقوت کے عشق میں مبتلا ہوئی تو اسے تمہیں قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد رہے، اس وقت اس کے ذہن اور دل پر تمہارا کوئی اثر باقی نہیں ہونا چاہیے۔ بولو، منظور ہے یہ کسوٹی؟ میں نے الجھن آمیز انداز میں سر پٹخا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اپنی ظاہری شکل و صورت میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا، یہ ڈر جائے گی۔ اور پھر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ صرف روح سے روح کے تعلق کا معاملہ ہے۔ میری روح کے دھاگے اس کی روح کی ڈور سے الجھے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری محبت کو جسم اور ظاہری شکل و صورت کی بندشوں میں قید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان بابا بولے، میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جس صورت میں بھی چاہو اس کے سامنے آ سکتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم حسین سے حسین تر روپ دھار سکتے ہو، تمہارا دعویٰ تو روح سے روح کے ملاپ اور رشتے کا ہی ہے نا؟ تو پھر اس کی روح تمہاری روح کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گی، اور اگر تب بھی رباب کے من نے تمہیں پہچان کر قبول کر لیا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بات اس بار یہاں بھی چہرے اور جسم کی شناخت کی نہیں، دل سے دل کے رشتے کی ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے
اور تمہارا دعویٰ اٹل ہے، تو پھر اسے اپنے تسلط سے آزاد کرنے میں خوف کیسا؟ ایک بار تم نے اسے اپنی جانب خود کھینچا تھا، اب ایک بار خود اسے اپنی جانب بڑھنے دو، ورنہ یہ مان لو کہ تم تسلط کے ذریعے اس کی محبت کو پانا چاہتے ہو۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے مساموں سے پھوٹ کر جسم سے بہنے والے پسینے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میرے اندر چپ کا سناٹا رہا، پھر جیسے میں نے خود بھی اپنے اندر ہتھیار ڈالنے کی جھنکار سے سنی، اور میرے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کی ضد ہے تو مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ میں یہیں اس گھر میں رباب سے ملاقات کروں گا۔ مجھے امید ہے اس کے بعد آپ سب اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ بس مجھے 2 دن کی مہلت دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رباب اس نڈھال اور مزمحل حالت میں مجھ سے ملے۔ یہ 48 گھنٹے میں اس کی خاطر مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ان 2 دنوں میں کوئی بھی رباب کے کسی بھی فیصلے یا طور طریقے پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ بھی اس کی آزادی میں مخل نہیں ہوگا۔ غالباً یہ اشارہ عامر کی جانب تھا، یا پھر ایک ہاری ہوئی ماں سے کوئی خطرہ محسوس کر کے یہ ذیلی شرط لگائی گئی تھی۔ بہرحال سلطان بابا نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ بے فکر رہو، رباب پر کسی بھی طرف سے اور کسی بھی رشتے کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ سلطان کا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور پھر میری آنکھ دوسرے روز دن چڑھے ہی کھول پائے۔ میری زنجیر کھولی جا چکی تھی، لیکن سلطان بابا کے چہرے پر ابھی تک تفکر کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے میاں؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے سوائے نکاہت کے اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ حالانکہ یاقوت کے لفظ میری زبان سے ادا ہوتے تھے اور اسی کی بولی میری باتوں کے ذریعے باقی سب تک پہنچتی تھی، لیکن خود مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے ہی میرے حافظے کی سلیٹ بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے رات کو کیا پیغام پہنچایا تھا۔ لہٰذا مجھے ایک بار پھر سے سلطان بابا سے کریت کریت کر ہر بات پوچھنا پڑتی تھی۔ میں نے پوری بات سن کر حیرت سے سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ لیکن آپ اس کی بات پر اس قدر اعتبار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ جنون ہے تو جنون کسی اصول کو بھی نہیں مانتا۔ جنون تو نام ہی اصولوں سے ہٹ جانے کا ہے۔ سلطان بابا نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ واہ میاں، بڑی بات کہہ دی آج تم نے۔ واقعی جنون کو کسی اصول، کسی شرط، کسی وعدے کا پابند نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ مجھے اس کی شرط مان کر اس پر سے اپنا پہرا آج شام سے پہلے اٹھانا ہی ہوگا، اور بدلے میں اس کے وعدے پر اعتبار کرنا ہی ہوگا کہ وہ وقتی طور پر رباب کو اپنے سحر سے آزاد کر دے گا۔ ہمیں یہ جوا کھیلنا ہی ہوگا۔ میں نے سلطان بابا کے چہرے پر کسی انجانے خطرے کے آثار ان کے لاکھ چھپانے کے باوجود بھی محسوس کر لیے، اور اسی لمحے میں نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا
کہ اگر اس مرتبہ یاقوت نے میرے جسم کے ذریعے انہیں ہرانے کی کوشش کی تو میں خود اسی لمحے اپنی جان لے لوں گا، لیکن کیسے؟ بس یہی طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس روز نرم دھوپ تلے کرسی ڈالے میں بہت دیر تک اپنی درگاہ میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک کی زندگی پر غور کرتا رہا۔ مجھے اس متوازی دنیا کے دروازے پر ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اسرار اور رموز ہر ذی روح کا مقدر نہیں بنتے۔ آج مجھے اس رازداری کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ اسرار کبھی کبھی اتنے ہی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے تھے اور انسان کو ایسی جان کنی کی حالت تک بھی پہنچا سکتے تھے جس سے میں خود اس وقت دوچار تھا۔ کچھ دیر بعد عامر کے سینئر ڈاکٹروں کی وہی ٹیم بھی وارد ہو گئی، جس میں ایک مشہور ماہر نفسیات بھی شامل تھے۔ وہ سبھی دالان میں بیٹھے عامر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ صرف میٹا فزکس کے کھیل ہیں۔ انہی میں سے پھر کسی نے اسی ڈائی پولر تھیوری آف گریویٹیشن کا بھی ذکر کیا۔ عامر ان سب کے سوالوں اور بحث کے جواب میں انہیں لے کر میری طرف آ گیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، میں اب بھی میٹا فزکس کے کرشموں پر یقین رکھتا ہوں اور سائنس کی ہر تھیوری آج بھی اسی طرح مجھ پر واضح ہے۔ سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی کے تماشے بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان پر میرا اعتقاد بھی، لیکن کل رات جو میری نظروں کے سامنے وقوع پذیر ہوا ہے، میں اسے کیسے جھٹلا دوں؟ رباب کے چہرے پر آج صبح سے چھائی ہوئی سرخی اور اس کی برسوں پرانی وہ مسکان بھی میرے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی ہے۔ آج اس کے جسم میں پھر سے بہتے خون کی حرارت محسوس کی ہے میں نے، اور یہ جو لڑکا آپ کے سامنے اس وقت خاموش بیٹھا ہے، کل رات میں نے اس کے اندر خود وہ عفریت بپھرا ہوا دیکھا ہے جو سب کچھ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں سائنس پر یقین کروں یا اپنی آنکھوں پر؟ کیا اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پورا گھر ہی کسی خواب کا حصہ ہے؟ کوئی تہ در تہ خوابی بھول بھلیاں اسے گھیرے ہوئے ہے، یا پھر اس وقت بھی ہم کسی خواب کی کیفیت میں ہیں؟ ڈاکٹر لاجواب ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ پھر ماہر نفسیات نے میری جانب قدم بڑھائے۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے، تم اپنی کل رات کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ کیا تمہیں بچپن میں بہت سخت مذہبی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ کیا تمہیں رباب میں کوئی ذاتی دلچسپی محسوس ہوئی ہے کبھی؟ تو گویا وہ حضرت اب بھی اسے انسانی ذہن کا کوئی شعبدہ سمجھ رہے تھے۔ میرے ظاہری حلیے کی وجہ سے وہ مجھے کوئی مذہب سے متاثرہ ان پڑھ سمجھ بیٹھے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ میں رباب کے ظاہری حسن سے متاثر ہو کر یہ سارا سٹیج تیار کر رہا تھا تاکہ آخر کار اسے پا سکوں۔ چند لمحے کے لیے تو میرا ذہن غصے سے ابل سا ہی گیا، پھر مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کیوں جناب؟ کیا آپ کی میٹا فزکس کی ابتدا ہی مذہب پر شک کرنے سے ہوتی ہے؟ مذہب نے تو کبھی آپ کی فزکس، میٹا فزکس، سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی یا کسی بھی قسم کی سائنس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر آپ کا یہ شکوہ کچھ بیجا معلوم ہوتا ہے۔ میرا تفصیلی جواب سن کر عامر سمیت ان سب کے چہرے حیرت کا اشتہار بن گئے۔ پھر عامر کے منہ سے صرف اتنا نکلا، کیا تم پڑھے لکھے ہو؟
مجھے یاد آیا کبھی یہی سوال میں نے عبداللہ سے بھی کیا تھا. میرا جواب بھی وہی تھا جو عبداللہ نے مجھے دیا تھا. ہاں، یہاں آنے سے پہلے کچھ صفحے کالے کیے تھے، لیکن سب بے فائدہ ہی رہا. اب ان کی ساری توجہ میری جانب مبذول ہو چکی تھی. بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے تم میٹا فزکس کے بارے میں بات کر رہے تھے. کیا تم نے سائنس پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، لیکن اتنی ہی جتنا ایک طالب علم انٹر کے امتحان تک پڑھتا ہے. اس کے بعد تو بس کالج اور یونیورسٹی میں صرف وقت ہی ضائع کیا. لیکن یہاں معاملہ بہت سیدھا سادہ ہے. ہم نہ جانے ہمیشہ سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کیوں کھڑا کر دیتے ہیں. مذہب اس لیے تو وارد نہیں ہوا تھا کہ وہ سائنس کو رد کرے. مذہب تو خود علم کے راستوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور سائنس بھی تو ایک علم ہے. اور کیا ضروری ہے کہ سائنس مذہب کی ہر بات کی تصدیق کرے؟ یاد رکھیے، مذہب سائنس سے بہت پہلے آیا تھا، لیکن مذہب نے کبھی سائنس کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی. تو پھر آپ سائنس کو کیوں مذہب کے راستے کی دیوار بنانا چاہتے ہیں؟ اور بھلا یہ کیا فارمولا ہوا کہ سائنس مذہب کی جس پیشن گوئی کو ثابت کر دے وہ تو سچ اور باقی سب غلط؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا سائنس کی بھی اپنی کچھ حدیں نہیں ہیں؟ تو پھر ہر سوال کے جواب کی توقع صرف سائنس کے علم سے ہی کرنا سراسر نادانی نہیں ہے؟ کیونکہ سائنس بھی تو صرف ایک علم ہی ہے، ان ہزاروں دیگر علوم کی طرح جو انسان ازل سے کھوج رہا ہے. تو پھر صرف سائنس کے علم کے فارمولے پر ساری کائنات کو پرکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں شاید جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، اور میری آواز بھی معمول سے کچھ بلند ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے معذرت کر کے اپنی بات ختم کرنا پڑی. لیکن عامر سے رہا نہ گیا. نہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم نے کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں. اور پھر ذہن بھلا کہاں تسلیم کرتا ہے ایسی توجیحات؟ جو چیز عقل میں نہ سمائے اور آنکھ بھی اسے دیکھ نہ سکے، اس پر یقین ذرا مشکل سے ہی آتا ہے. اور پھر تم تو باقاعدہ ایک پوری متوازی دنیا کی بات کر رہے ہو. اسے ہضم کرنا ہم جیسوں کے لیے واقعی بڑا مشکل ہے. میں نے ان چاروں کی جانب غور سے دیکھا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سائنس سے کہیں کہ روح کی توجیہ بیان کرتے. ہمارے اندر ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے جو نہ ہمیں نظر آتی ہے، نہ ہی عقل کی حد اسے چھو سکتی ہے، لیکن اس کے نکل جانے سے ایک پل میں ہم بے جان مٹی کے پتلے کی طرح ڈھہ جاتے ہیں. وہ جب تک ہمارے جسم کے اندر رہتی ہے، رگوں میں خون کو رواں رکھتی ہے، اور جسم چھوڑ جائے تو ہر عضو اپنے آپ مر جاتا ہے. کیوں؟ کیا آپ نے اس روح کو کبھی دیکھا ہے؟ سائنس سے کہیے کہ وہ روح کو ثابت کر دے یا پھر اس کی نفی ہی کر دے. اور روح کی حقیقت تو میں نے بہت بڑی مثال دے دی ہے. آپ صرف سائنسی طور پر مجھے اس بات کی وضاحت ہی کہیں سے لا دیں کہ ہم مسلمان اگر مردے کو دفناتے وقت زمین سے یہ کہہ دیں کہ یہ جسم امانتاً دفن کیا جا رہا ہے، تو سالوں بعد بھی اس میت کی منتقلی کے وقت جب زمین کھودی جاتی ہے تو وہ مرا ہوا جسم تازہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ سائنس کے اصولوں کے مطابق تو اس جسم کو گل سڑ جانا چاہیے. وہ کون سی چیز ہے جو زمین کو اسے کھانے سے روکتی ہے؟ جواب دیں. یہ تو بہت عام اور روزمرہ کی بات ہے.
وہ چاروں لاجواب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، میرا مقصد آپ لوگوں کو لاجواب کرنا نہیں ہے، لیکن یہ سب باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس دنیا سے پرے بھی کچھ دنیایں موجود ہیں۔ ہم ایلینز کے وجود کو تو اڑن تشتریوں کے ذریعے ثابت کرتے اور مانتے ہیں، لیکن جنات کی ہمارے آس پاس موجودگی سے انکاری رہتے ہیں۔ فون یا SMS کے ذریعے ایک پل میں دنیا کے دوسرے کونے تک پیغام پہنچانے کے کمال کے تو معترف ہیں، لیکن ایک ماں کے دل سے نکلی ایک پکار پر ہزاروں میل دور بیٹھے اس کے بچے کے دل کی اچانک تیز دھڑکن کے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹی وی اسکرین پر لہروں کے ذریعے پہنچی زندہ تصویروں یا لائیو ٹیلی کاسٹ پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن بند آنکھوں اور من کے اندر لگی اسکرین جو دل سے دل کے تار جوڑنے پر روشن ہوتی ہے، اسے قابل بھروسہ نہیں سمجھتے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسرے دل کا حال جاننے کو معتبر جانتے ہیں، لیکن جب کوئی مذہب کے ذریعے حال دل بیان کرنے لگے تو اسے دھتکار دیتے ہیں۔ ہاتھ سے نکلتی لہروں اور ریکی کے علاج کے لیے تو گھنٹوں قطار میں بیٹھ کر انتظار کر لیتے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر کوئی ہاتھ تھام کر اس پر دم کر کے پھونک دے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مریخ پر زندگی ہے، ہم اس کی کھوج میں تو دن رات ایک کیے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس جو بے پناہ زندگی بکھری پڑی ہے اس سے ہمیشہ غافل رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر جانے سے پہلے بھی چاند موجود تھا، لیکن تب تک سائنس ہمارے شق القمر کے عقیدے کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتی رہی۔ یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ صرف یہی کہ ہماری متوازی ایک روحانی دنیا بھی ازل سے موجود ہے، اور اس دنیا کو جاننے کے لیے بھی ایک سائنس موجود ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ اس دنیا کی سائنس میں جو کمال حاصل کر لے اسے سائنسدان کہا جاتا ہے، اور اس دنیا کا صوفی کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں کی سائنس ظاہری جسم کے درد کو دور کرنے کے لیے ڈسپرین یا دوسرا پین کلر دیتی ہے، ویسے ہی وہاں کی سائنس روح کے درد کے لیے دعا، دم اور ورد کی شکل میں درد کو مارنے کی دوا تجویز کرتی ہے۔ جس طرح ہماری اس ظاہری دنیا کی بیماریاں اور ان کا علاج موجود ہے، اسی طرح اس روحانی دنیا میں بھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رباب بھی ایک ایسی ہی روحانی بیماری کا شکار ہے، اور اس کی اس بیماری کا تعلق بھی ہماری متوازی دنیا کی ایک مخلوق کے اثر سے ہے۔ آپ لوگ بھی بس یہی دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اس دنیا کے آخری مرحلے کے کینسر کی طرح اس کی روح کا ناسور لا علاج نہ ہو چکا ہو۔ سلطان بابا صرف اس ناسور کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ایسے میں اگر آپ ہی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ بولتے بولتے میری آواز بیٹھ سی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا سلطان بابا نہ جانے کب سے میرے عقب میں کھڑے میری یہ ساری تقریر سن رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور مجھے اچانک ہی گلے لگا لیا۔ عامر اور اس کی ٹیم کی آنکھوں سے بھی شک و شبہ کی پرچھائیاں مٹ چکی تھیں، اور اس بار جب انہوں نے سلطان بابا سے ہاتھ ملایا تو ان سب کی نگاہیں احترام سے جھکی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے عامر 2 لمحے کے لیے رکا
اور مجھ سے بولا، آج تم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا نیا نظریہ دیا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود تھا، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ آج کے بعد میں ہر مریض کو پرچی پر دوا دیتے وقت ایک مشورہ اور بھی دوں گا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا۔ دوا تو خون کے خلیوں میں جذب ہو کر اپنا کام کرے گی ہی، لیکن دعا تمہاری روح کے خلیوں میں جذب ہو کر تمہاری بیماری دور کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد سلطان بابا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ ساحر میاں، لگتا ہے مولوی خضر نے پوری تربیت کے بعد ہی تمہیں میرے سپرد کیا ہے۔ جیتے رہو۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن یہی سچ بھی تھا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آج عامر اور اس کی ٹیم کو قائل کرنے کے لیے کی تھیں، ان سب پر میں خود مولوی خضر سے گھنٹوں بحث کر چکا تھا، اور انہوں نے ہر بات کرینے سے کی تھی کہ میرے سب تشنہ سوالات جواب پاتے گئے۔ رفتہ رفتہ شام بھی ڈھل گئی تھی، لیکن میری رگوں میں بھر جانے والی اس آگ کا آج دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ گویا یاقوت فی الحال اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا تھا۔ اندر زنانے سے آنے والی اطلاعات کے مطابق رباب بھی بہت حد تک نارمل ہو چکی تھی، اور آج ہفتوں بعد اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلنے لگی، اور وہی اداسی حویلی کے دیواروں اور درزوں سے جھانکنے لگی جو یہاں کا خاصا تھے۔ سلطان بابا احتیاطاً کئی بار میرے کمرے میں جھانک چکے تھے، لیکن آج میں اپنے جسم پر کسی قسم کا بوجھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میری نظر رات بھر بار بار دالان میں اسی شان سے استادہ پیپل کے پیڑ کی جانب اٹھ جاتی تھی، اور میرے من میں عجیب و غریب قسم کے سوال آتے رہے۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کی دنیا میں انتظار کیسا ہوتا ہوگا؟ اور اس کے انتظار کے لمحے کیسے کٹتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سجدے میں گر کر اپنے پروردگار سے اس نازنین کی ایک جھلک، ایک لمحے کا ساتھ مانگتا ہوگا؟ اس کی دعا کیسی ہوتی ہوگی؟ اس کے جسم اور اس کی روح پر انتظار کے یہ کربناک لمحے کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی محبوب کی جدائی میں روتا ہوگا؟ کیا اس کے آنسو بھی ہم بے بس انسانوں کی طرح صرف نمکین پانی کہلاتے ہوں گے؟ کیا اس کا دل بھی ہوتا ہوگا؟ کیا وہ بھی آہیں بھرتا ہوگا؟ انہی سوالوں کے جھرمٹ میں صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد میں سلطان بابا کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بھی شاید رات بھر سو نہیں پائے تھے۔ آج شام 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد رباب کی اور شاید ہماری بھی قسمت کا فیصلہ جو ہونے والا تھا۔ میں نے ان سے یوں ہی پوچھ لیا، بابا ہم مذہب سے اس طرح مطمئن کیوں نہیں ہو پاتے جس کاملیت سے سائنس یا کوئی اور علم ہمیں مطمئن کر جاتا ہے؟ وہ ہلکے سے مسکائے۔ شاید وہ خود بھی مجھ سے ایسے کسی سوال کی توقع کر رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے صرف کلمہ نماز اور روزے کو مذہب کی تکمیل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ بنیادی رکن تو صرف مذہب کی ابتدا ہے۔ اصل آغاز مذہب تو اس کے بعد ہے، اور پھر انتہا کی تو بات ہی کیا ہے۔ وہاں تک تو شاید کئی پیغمبر بھی نہیں پہنچ پائے۔
تو پھر ہم جیسے معمولی انسان بھلا مذہب کی انتہا کو کیا پائیں گے؟ جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے کہ فی الحال ہم صرف اسلام لائے ہیں، ایمان لانا ابھی باقی ہے، اس روز سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن شاید ابھی وہ منزل کچھ دور ہے۔ بہرحال ہمارا سفر تو جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اتنے میں حاجی رزاق صاحب نے آ کر بتایا کہ رباب کئی مرتبہ عامر کا پوچھ چکی ہے، اسے کیا جواب دیا جائے؟ سلطان بابا نے انہیں سمجھایا کہ معاہدے کی روح سے فی الحال عامر کا رباب کے سامنے آنا یا اسے ملنا ممکن نہیں ہے۔ یاقوت اسے خلاف ورزی سمجھ کر بپھر ہی نہ جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ عامر کی غیر موجودگی کا کوئی مناسب بہانہ بنا دیا جائے، کیونکہ اب تو بات صرف چند گھنٹوں کی ہی رہ گئی تھی۔ ایسے میں ہمیں کوئی بھی ایسی خلاف معمول حرکت نہیں کرنی چاہیے جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ حاجی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیگم اور چھوٹی بیٹی نایاب بھی بہت پریشان ہیں اور وہ کسی صورت بھی رباب کو کھونا نہیں چاہتے۔ سلطان بابا نے پھر وہی بات کی کہ وہ سب دعا کریں، خدا بہتر کرے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اندر سے بے حد خوفزدہ اور پریشان تھا۔ اگر یاقوت نے سلطان بابا کی شرط مانی تھی اور اپنی محبت کو اس کڑی کسوٹی پر ثابت کرنے کی حامی بھری تھی تو اس کا دعویٰ بھی کچھ وزن تو رکھتا ہوگا، اور پھر میں تو خود اس محبت نامی اژدہے کا نگلا ہوا شکار تھا۔ میری رگوں میں بھی تو یہ بہتا ہوا زہر اسی جذبے کی دین تھا۔ ہاں، وہی محبت جو انسان پر ابتدا میں تو صبح کی نرم اور لطیف دھوپ کی طرح اترتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ تپتے صحرا کی اس دوپہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے جہاں میلوں دور تک مجھ جیسے بے بس انسانوں کے لیے کوئی نخلستان، کوئی سایہ میسر نہیں ہوتا۔ اس کی روح تک کو جھلسا دینے والی گرم کرنیں ہمارے نازک بدن کے مسام چیر کر ہمارے اندر پیوست ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ کر کے ہماری جان اسی محبت کے دہکتے سورج تلے نکل جاتی ہے۔ جذبوں اور خواہشوں کی گلابی تتلیاں بے بسی سے ہمیں تڑپتا اور دم توڑتا ہوا دیکھتی رہتی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں خود ان کے سنہری پر بھی جل جاتے ہیں۔ ہاں، ایسی ہی بے درد اور ظالم ہوتی ہے یہ محبت۔ آخر کار وہ پہر بھی آ ہی گیا جب شرط کے مطابق ہمیں رباب کو اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑنا تھا۔ حاجی رزاق جب عامر اور بیگم و بیٹی کے ہمراہ کسی بہانے سے نکل کر مہمان خانے کی جانب آ رہے تھے تو ان کی چال سے صاف ظاہر تھا کہ یہ اس جواری کی چال ہے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کر آ رہا ہو۔ ستم یہ تھا کہ بازی تو کھیلی جا چکی تھی، لیکن جیت یا مات کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ باقی گھر والوں کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے۔ ہم سب دم سادھے مہمان خانے کے شیشے کے برآمدے سے باہر حویلی کے اس حصے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں رباب کا کمرہ واقع تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری تشویش بے چینی میں بدلنے لگی، کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ جانے یاقوت کس روپ میں رباب کے سامنے آئے گا اور کس طرح سے
اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، اور اگر اس کے دعوے کے مطابق رباب بھی اس کی محبت میں اس کی طرح مبتلا تھے، تو کیا ہم رباب کو دوبارہ دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ اور اگر یاقوت اپنے وعدوں سے پھر گیا تو؟ اور اگر کہیں یہ اس کی ہمیں رباب سے چند لمحوں کے لیے دور رکھنے کی سازش ہوئی تو؟ ایسے نہ جانے کتنے سوال میرے ذہن میں سوئیاں چبھ ہو رہے تھے کہ اچانک اندر سے رباب کی چیخ بلند ہوئی، اور ساتھ ہی اس نے چلا کر کہا، عامر! ہم سب بری طرح اچھلے، اور ہمارے ذہن میں اچانک ہی دھماکہ سا ہوا، او میرے خدا! یہ بات میرے یا سلطان بابا کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ یاقوت کو ہم نے خود کوئی بھی روپ بدلنے کی اجازت دینے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ عامر کا بہروپ بھی تو بھر سکتا ہے؟ اور اب اگر وہ ایسا کر بھی چکا ہے تو اس نے معاہدے کی کسی بھی طور خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ ہم نے ایسی کوئی پابندی اس پر لگائی ہی نہیں تھی۔ ہم سب رباب کی پہلی چیخ کے بعد جیسے سکتے کے عالم میں کھڑے تھے، اور پھر جب چند ہی لمحوں کے بعد رباب کی چیخیں ایک تسلسل اور جنونی انداز میں شروع ہوئیں تو ہم سب ہی اس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی رباب بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی، اور اس کے کمرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ سلطان بابا نے فوراً رباب کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چند آیتیں زیر لب پڑھی، اور پانی کے ایک گلاس پر کوئی سورہ پڑھ کر دم کیا، اور رباب کی ماں کو قطرہ قطرہ کر کے وہ پانی رباب کے حلق میں ٹپکانے کا کہہ کر ہم سارے مرد کمرے سے نکل آئے۔ وہ ساری رات ہم سب نے رباب سمیت کانٹوں پر گزاری، کیونکہ ہمیں اب بھی اس امتحان کے نتیجے کا پتہ نہیں تھا۔ سب کچھ رباب کے ہوش میں آنے کے بعد ہی واضح ہونا تھا، اور رباب نے ہوش میں آنے کے لیے پورے 14 گھنٹے لیے۔ ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تک وہ ہم سب کو اجنبی اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ سلطان بابا نے اسے تسلی دی کہ ہم سب اس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں، لہٰذا وہ اطمینان رکھے اور ہمیں گزشتہ رات کا پورا واقعہ سنائے۔ بڑی مشکل سے رباب نے اپنے حواس یکجا کیے، اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ ہمیں صرف اتنا بتا پائی کہ کل رات کو وہ کافی دیر تک عامر کا موبائل نمبر ملانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فون بند پا کر اس نے جھنجھلاہٹ میں عامر کو SMS کر دیا کہ اگر اس نے فوراً ہی رباب سے رابطہ نہ کیا تو وہ عمر بھر اسے بات نہیں کرے گی۔ اسی اثناء میں باہر آہٹ ہوئی تو رباب نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے۔ تبھی اسے عامر کی جھلک دکھائی دی، جو شاید اسے ستانے کی خاطر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رباب لپک کر اس کے قریب پہنچی تو عامر نے اسے اس اندھیرے کونے کا بلب جلا کر روشنی کرنے سے منع کر دیا کہ گھر والے چونک جائیں گے، اور خود اس نے رباب کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب کے بقول اس وقت عامر کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، اور خلاف معمول عامر نے اسے ایک بار اقرار محبت کی تجدید پھر سے اپنے الفاظوں میں کرنے کا کہا۔ رباب الجھ سے گئی، کیونکہ اس نے آج تک عامر کا ایسا برتاؤ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو گھر میں گھستے ہی آسمان سر پر اٹھا لینے کا قائل تھا، اور محبت کی تجدید تو دور، وہ رباب کی اس کے اس کتاب عشق پر اس قدر ٹوکتا اور تنگ کرتا تھا کہ کبھی کبھار تو رباب تھک کر رو پڑتی تھی،
اور عامر کو اس طرح کے اظہار محبت سے تو صدا کی چڑ تھی۔ وہ نایاب کو اپنے ساتھ ملا کر رباب کی ایسی نقلیں اتارتا کہ رباب پھر ہفتوں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اور آج وہی عامر جب اس تاریک گوشے میں رباب کے ہونٹوں سے محبت کے 2 لفظ ادا ہو جانے کے انتظار میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا دعویٰ کر رہا تھا تو رباب کا چونکنا لازمی تھا۔ اور پھر عامر کے پرفیوم کی خوشبو بھی تو خلاف معمول کچھ عجیب سے تھی، اور اس کی وہ گرم سانسیں جو رباب کا رواں جلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ رباب نے ہنس کر اسے یقین دلایا کہ وہ تو صدا سے اس کی محبت میں پاگل ہے، لیکن عامر نے جب رباب سے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی کہ کیا اسے واقعی عامر سے محبت ہے اور کہیں وہ دوسروں کے سامنے اس بات سے مکر تو نہیں جائے گی، تب رباب کا ماتھا ٹھنکا اور اسے پہلی بار یہ ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والا سرد احساس ہوا کہ اس کے پاس کھڑا یہ شخص عامر نہیں، کوئی اور ہے۔ اور جیسے ہی اس کے حلق سے پہلی چیخ بلند ہوئی، تب کسی نے جیسے اس کے تمام حواس یک بار ہی بیدار کر دیے۔ وہ جان چکی تھی کہ اجنبی ہاتھوں کا یہ لمس اور مہکتے وجود کی یہ خوشبو کسی نامحرم ہستی کی ہے۔ بس پھر کیا تھا، رباب کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش کھو بیٹھی۔ اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جب ہم سب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یاقوت شرط ہار چکا تھا۔ رباب اس کی انجان محبت کو شناخت نہیں کر پائے، اور شاید یہ پہلی محبت کی ہار تھے جس پر وہاں موجود ہر شخص خوش تھا، لیکن شاید وہاں کوئی اور بھی تھا جو اپنی محبت کے یوں سرے بازار لٹ جانے پر ماتم کنا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر کھڑے پیپل کے پیڑ پر نظر ڈالی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور پیڑ کے پتوں سے پانی کی بوندیں آنسو بن کر ٹپک رہی تھیں۔ قدرت نے جب ہم خود غرض انسانوں کو کسی کی محبت کی ہار کا جشن مناتے ہوئے دیکھا تو شاید اسے رہا نہ گیا، اور اس نے اس ہار کے غم میں خود آنسو بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی یہ برستی بارش لمحہ با لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے اجنبی تھا، دوسری دنیا کا تھا، لیکن قدرت کا تو اپنا تھا، اتنا ہی اپنا جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، اتنا ہی قریب جتنی قربت کا دعویٰ ہماری یہ انسانی مخلوق کرتی ہے۔ اگلے 2 روز حاجی رزاق اور گھر والے اسی فکر میں گھلتے رہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، لیکن سلطان بابا نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ ایک انسان کا وعدہ نہیں کہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے۔ اب وہ عمر بھر اپنے عہد کی پاسداری میں رباب کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ اسی لمحے نہ جانے مجھے ایک عجیب سا احساس کیوں ہوا۔ سلطان بابا نے بات کرتے وقت غیر ارادی طور پر 2 مرتبہ پیپل کے پیڑ کی جانب نظر ڈالی، اور مجھے یوں لگا جیسے سلطان بابا نے اس سیاہ نصیب کو کم از کم اس پیڑ پر بسیرے کی اجازت دے دی ہے، لیکن گھر والوں کے اطمینان کے لیے وہ اس راز کو افشا نہیں کرنا چاہتے۔ آخر کار ہمارے رخصت ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ حاجی رزاق کے تمام گھر والوں کی آنکھیں اس پر نم تھیں۔ سلطان بابا نے خاص طور پر رباب اور عامر کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعا دی۔
ٹھیک اسی لمحے پیپل کے پیڑ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں خاموش رہا اور پھر دھیرے سے ان کے کان میں کہہ ہی ڈالا، ایک دل جلے کو آخری سلامی پیش کر رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لہرا کر غائب ہو گیا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاجی رزاق کے خاندان کو ہم آخری سلام کر کے باہر نکلنے لگے تو ایک لمحے کو رکے اور مجھے سامنے کھڑا کر کے بولے، ساحر میاں، آج سے تمہارا ساحر سے عبداللہ تک کا سفر ختم ہوا۔ تم ہر امتحان پر پورے اترے ہو اور مجھے یقین ہے کہ اب چاہے تم کہیں بھی رہو، تمہارا اس متوازی دنیا کا یہ سفر جاری رہے گا، اور اب تم اپنی دنیا خود کھوج سکتے ہو۔ جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، زہرا تمہارا انتظار کرتے ہوگے۔ مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میرے ساتھ کا حق تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو، اب میرا فرض ہے کہ میں تمہارا حق ادا کروں۔ خوش رہو ہمیشہ۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں ان کی بات سن کر تڑپ ہی تو گیا۔ کیا آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ کیوں دور کرنا چاہتے ہیں مجھ کو خود سے؟ زہرا نے کہا تھا کہ وہ قیامت تک ہماری روحوں کے ملاپ کا انتظار کرے گی، لیکن آپ آج ابھی سے مجھ پر یہ قیامت کیوں ڈھانا چاہتے ہیں؟ ہاں، البتہ آپ کے اگلے سفر میں آپ پر بوجھ بن رہا ہوں، یا میری وجہ سے آپ کی راہ کھوٹی ہو رہی ہے، تو پھر جیسے آپ کا حکم۔ انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ تم ہرگز مجھ پر بوجھ نہیں ہو، تم تو وہ ہم سفر ہو جس کی تمنا کوئی بھی راہی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے، پھر انہوں نے جیسے کوئی حتمی فیصلہ کر کے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہو تو پھر یوں ہی سہی، لیکن یہاں سے ہماری راہیں عارضی طور پر جدا ہوتی ہیں۔ ہم دونوں یہاں سے ریلوے اسٹیشن سے مشرق اور مغرب کی طرف جانے والی الگ الگ گاڑیوں میں روانہ ہوں گے۔ تمہاری گاڑی جو مغرب کی طرف جائے گی وہ تمہیں جبل پور کے اسٹیشن تک پہنچائے گی، اور میں مشرق کی راہ لوں گا۔ لیکن دھیان رہے، جبل پور کی درگاہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اب تمہیں تنہا ہی اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکلتے وقت نہ جانے میری نظر خود بخود پلٹ کر اس پیپل کے پیڑ کی جانب کیوں اٹھ گئی، جو اپنی شاخیں کسی ماتم زدہ بیوہ کے انداز میں کھولے کھڑا ہوا ہمیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سوگوار پیڑ کسی سے یہ کہہ رہا ہو، ابھی کچھ دیر باقی ہے، خزاں کے بیت جانے میں، گلوں کے مسکرانے میں، خوشی کے گیت گانے میں، بہاروں کے زمانے میں، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ نہ تم کو یاد آؤں گا، میں تم سے دور رہ کر بھی تمہیں جی کر دکھاؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے لیکن یہ سب میں کر نہ پاؤں گا،
کہ تم کو بھول جانے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔